بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیاسی جماعتوں میں جو سیاسی ورکرز کی کیٹاگریاں ہیں، آج ان میں جو نظریاتی ورکر ہوتا ہے، آج اس پر بات کریں گے۔ جو نظریاتی ورکر ہوتا ہے بیسیکلی یہ ایک غیرت مند ورکر ہوتا ہے۔ یہ پارٹی کے نظریے اور منشور کو آگے لے کر چلنے والا ورکر ہوتا ہے۔ اس کو ایم پی ایز، ایم این ایز اور اقتدار سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ ان کو صرف یہ اس بات سے غرض ہوتی ہے کہ میری پارٹی الیکشن جیتے، حکومت کرے اور لوگوں کو ڈیلیور کرے۔ جس مقصد کے لیے سیاسی پارٹیاں حکومت میں آتی ہیں وہ ہوتا ہے لوگوں کو، عوام کو ڈیلیور کرنا حکومت میں آنے کے بعد۔ اور جب پھر حکومت میں آنے کے بعد اگر پارٹیاں ڈیلیور نہیں کرتی، اور ہوتا اکثر یہ ہے کہ جب حکومت میں آتے ہیں تو اپنی ہی پارٹی کے ایم پی اور ایم این اے جو ہیں وہ کرپشن میں ملوث پائے جاتے ہیں۔ اکثریت کے ساتھ یہ ہوتا ہے، سارے تو نہیں ہوتے لیکن زیادہ تر ہوتے ہیں۔ تو پھر یہ سب سے زیادہ تکلیف جو ہوتی ہے نظریاتی ورکر محسوس کرتا ہے کہ ہماری پارٹی کو کن لوگوں کی وجہ سے نقصان پہنچ رہا ہے اور ہماری پارٹی بدنام ہو رہی ہے۔ پھر یہ ان لوگوں پر تنقید بھی کرتے ہیں، ان کے خلاف پوسٹیں بھی لگاتے ہیں۔ کیونکہ جو عمران خان صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جو آپ کے ایم پی ایز اور ایم این ایز ہیں ان کے ساتھ سیلفیاں نہ لیں، ان سے ان کی کارکردگی کا پوچھیں۔ تو یہ جو نظریاتی ورکر ہوتے ہیں یہ پارٹی کی بیسیکلی ریڑھ کی ہڈی اور بنیاد ہوتے ہیں۔ انہوں نے پارٹی کا نظریہ اور پارٹی کا منشور جو ہوتا ہے اس کو گھر گھر پہنچانا ہوتا ہے۔ یہ پیسے اپنی جیب سے خرچتے ہیں، یہ کسی سے کوئی مفاد نہیں لیتے، یہ اپنا وقت بھی برباد کرتے ہیں، اپنے کاروبار بھی تباہ کر لیتے ہیں، لیکن یہ پارٹی کے ساتھ ہر مشکل وقت میں کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن جب بھی اچھا وقت آتا ہے بدقسمتی سے جو ایم پی اور ایم این اے جیت جاتے ہیں، حکومت بن جاتی ہے، تو پھر سب سے برا وقت ان لوگوں پہ آ جاتا ہے۔ یہ اپنی ہی حکومت میں اپوزیشن کا رول ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کی جگہ جو ہے وہ چمچا کڑچھا اور مالشیا پالشیا بریگیڈ جو ہوتی ہے، جن کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مدح سرائی کرنے والے، جو ایم پی ایز اور ایم این اے کی ہر حال میں تعریفیں کرنے والے، ان کا دماغ خراب کیے رکھنے والے، اور ان کے گوبر کو بھی ساکھ ہے کہتے رہنا ہر وقت، تو وہی لوگ ان کو پھر اچھے لگتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ ان کو انویسٹر اچھے لگتے ہیں، کیونکہ انویسٹروں نے ان کے الیکشن پر پیسہ خرچ کیا ہوتا ہے، انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے۔ تو جب حکومت آتی ہے انہوں نے پھر ٹھیکے لینے ہوتے ہیں اور بھی جائز نجائز کام کرنے ہوتے ہیں، جس میں سے وہ پیسے لاکھوں نہیں کروڑوں کماتے ہیں۔ وہ خود بھی کماتے ہیں اور ایم پی ایز ایم این ایز کو ان کا حصہ بھی دیتے ہیں۔ یہ سیاست میں ہر بندے کو پتہ ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور جو پھر سیاستدان کل تک آپ کی نظروں کے سامنے موٹر سائیکل پر آتے ہیں تو وہ پھر 2-3 سال میں لینڈ کروزروں اور ویگو ڈالوں پہ پھر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو مراسی بریگیڈ ہوتی ہے یہ پھر ان کی خیری تعریفیں کر رہی ہوتی ہے، نہیں جی ان کو اس وجہ یہ کرپشن سے نہیں ان کو آیا، یہ ایسے آئے ایسے آئے۔ اس پہ بات کریں گے کسی دن، یہ ایک علیحدہ بلاگ ہوگا۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ لوگ جب پھر، کیونکہ ان کو تکلیف ہوتی ہے جب پارٹی کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے، پارٹی میں کچھ برا ہو رہا ہوتا ہے، تو سب سے زیادہ جو تکلیف محسوس کرتا ہے وہ نظریاتی ورکر کرتا ہے۔ ان کے منہ پر بھی کہتا ہے ایم پی ایز ایم این اے کہ جناب یہ آپ غلط کر رہے ہیں، اور اگر یہ ان کی بات نہ مانے تو پھر وہ ان کے خلاف پوسٹیں بھی لگاتا ہے، پارٹی قیادت اوپر تک باتیں بھی ان کے خلاف کرتا ہے۔ جب ان کے خلاف وہ باتیں کرتا ہے تو پھر یہ ان کو سب سے برا لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ اس کو سائیڈ لائن کرتے ہیں، اس کو اپنا دشمن سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو وقت تو گزر ہی جاتا ہے، حکومت سدا کبھی کسی کی نہیں رہتی، نہ کسی پارٹی کی رہتی ہے۔ کل آپ دیکھ لیں ایک وقت تھا نون لیگ کا راج چلتا تھا پنجاب میں، وہ ختم ہوا، پی ٹی آئی کی حکومت آئی، وہ لگ رہا تھا کہ جیسے یہ ساری زندگی اب پی ٹی آئی کی حکومت ہی رہنی ہے۔ لیکن 3-3.5 سال بعد پھر وہی پرانے چور ڈاکو آ گئے، اب ایک نیا ہی سیٹ اپ چل رہا ہے۔ تو حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن جو حکومت آنے کے بعد جو لوگ پارٹی کے ساتھ وفاداری نبھاتے ہیں، پارٹیاں انہی کی وجہ سے زندہ رہتی ہیں۔
آج آپ دیکھ لیں پاکستان تحریک انصاف پر برا وقت ہے تو آپ کو پارٹی میں جو ہے وہ نظریاتی ورکر جو ہے اگلی صفوں میں نظر آ رہے ہیں۔ جب اقتدار ہوتا ہے یہ سب سے پچھلی صفوں میں ان کو پھینک دیا جاتا ہے، ان کو نکرے لگا دیا جاتا ہے، لیکن برا وقت آتا ہے تو یہ لوگ جو ہیں اگلی صفوں میں آپ کو لڑتے نظر آئیں گے، جیلیں کاٹتے نظر آئیں گے، FIR مقدمات فیس کرتے نظر آئیں گے، یہ جلد سے جلوس ریلیاں نکالتے نظر آئیں گے، مشکل ترین حالات میں بھی پھر یہ مقدمات بھی فیس کریں گے۔ مجھے پتا ہے کہ بہت سارے PTI کے ورکر جو روح پوش ہوئے، جو ان کے بھائی بھتیجے بانجے ہیں، جو وہ تو AC والے کمروں میں ابھی تک بیٹھے ہیں، کہیں روح پوشی بڑی 5 اسٹار قسم کی روح پوشی جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں، جو ٹکٹ ہولڈر اور ان کے بیٹے بھتیجے بانجے ہیں۔ لیکن جو PTI کا ورکر تھا نظریاتی، وہ درباروں پہ سوتا رہا ہے، وہ ریلوے اسٹیشنوں پہ سوتا رہا ہے، وہ انہوں نے درباروں سے کھانے کھا کر گزارا کیا، ان کے گھروں کے بجلی کے بل جمع کرانے کے لیے پیسے نہیں تھے، انہوں نے قرضے اٹھا کر یہ کام کیے، لیکن یہ ان لوگوں سے پیسے نہیں لیے۔ یہ صرف اپنی چمچہ کڑشا بریگیڈ ہے، یہ صرف ان کو ہی اکاموڈیٹ کرتے رہے ہیں، کسی نظریاتی ورکر کو تو انہوں نے پوچھا بھی نہیں فون کر کے کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، آج مشکل وقت ہے، لیکن وہ اپنے سر پر ہی پارٹی قیادت اور پارٹی کے نظریے کی خاطر، پارٹی کی محبت میں وہ یہ تکلیفیں بھی برداشت کر رہے ہیں کہ کل کو حکومت آئے، حکومت جو ہے وہ عام لوگوں کو ریلیف دے سکے، غربت کا خاتمہ کر سکے، پاکستان کو اوپر لے کے جا سکے۔ ان کا یہی شوق ہوتا ہے، اور اس کی خاطر وہ اپنا آپ برباد کر لیتے ہیں، اپنے کاروبار تباہ کر لیتے ہیں، اپنا پیسہ لگاتے ہیں، اپنی جیب سے لگاتے ہیں، وہ کسی سے مفاد نہیں لیتے، وہ ان سے نہ کوئی نوکری لیتے ہیں، وہ غیرت مند ہوتے ہیں، ان کو ایک دفعہ یہ اگنور کریں تو وہ دوبارہ ان کے دفتروں میں نہیں جاتے۔ جبکہ یہ جو چمچہ کڑچا بریگیڈ ہے، ان کو تو وہ ماؤں بہنوں کی گالیاں بھی نکال دیں تو اگلے دن پھر یہ ایسے تیار ہو کے آتے ہیں جیسے اسکول جانے کے لیے بچہ گھر سے تیار ہو کے جاتا ہے۔ تو فرق ہوتا ہے اس میں، یہ غیرت مند لوگ ہوتے ہیں۔ میری جو پارٹی ورکرز ہیں ان کے سے ایک گزارش ہے کہ اب یہ وقت ہے، یہ سب جو چوہوں کی طرح چھپے ہوئے ٹکٹ ہولڈرز ہیں بہانہ بنا کے روح پوشی کا، اور اب ان کے بھائی بھتیجے بانجے بھی اسی آڑ میں چھپے ہوئے ہیں، تو ان سے فائدہ اٹھائیں، خود باہر نکلیں، ان کے پیچھے نعرے لگا کر اپنا وقت نہ ضائع کریں، خود باہر آئیں۔ اور دوسرا پھر ان سے ٹکٹ ہولڈر سے یہ گزارش ہے کہ اگر کل کو اچھا وقت آئے تو جو آج مارے کھا رہے ہیں اپنے بھائی بھتیجوں بانجوں کی جگہ ان کو رکھیں، ان کا حق سب سے پہلے ہے، ان کو عزت دیں، یہ صرف عزت کے بھوکے ہوتے ہیں، ان کو اور کوئی چیز نہیں چاہیے ہوتی، تو تاکہ پارٹی زندہ رہ سکے اور آپ کی سیاست بھی زندہ رہ سکے۔ یہ آپ کی خاطر مفت میں لڑنے والے لوگ ہیں، ان کو ضائع نہ کریں، ان کی عزت کریں، اور ان کو ان کے قد کے مطابق ان کو عزت دیں، تاکہ پارٹیاں زندہ رہیں، پارٹی کا نظریہ منشور زندہ رہے، پارٹیاں گرو کریں۔